اور موسیٰ کوئی نام نہیں ہے، موسیٰ کا معنی ہے پانی میں سے نکلا ہوا، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ایک صندوقچے میں بند کیا، دریا کے حوالے کر دیا، دریا میں وہ صندوقچہ تیرتا تیرتا فرعون کے گھر کے سامنے آیا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، انہوں نے اس صندوقچے کو کھولا تو اس میں سے ایک بچہ نکلا۔ اب اس بچے کا نام رکھ دیا موسیٰ، پانی میں سے نکلا ہوا۔ موسیٰ کا کوئی مطلب نہیں ہے، موسیٰ کا مطلب پانی میں سے نکلا ہوا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مقام دینا چاہا، رتبہ دینا چاہا، تو اللہ نے کیسا مقام دیا؟ دیکھیے قرآن مجید 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بازار سے گزر رہے ہیں، مصر کا شہر ہے، بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا ایک شخص جو فرعون کا ساتھی ہے، وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے، ایک شخص کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام اس لڑائی میں مداخلت کے لیے آئے۔ انہوں نے فرعونی شخص سے اس بنی اسرائیل کے شخص کو چھڑانا چاہا، چھڑاتے چھڑاتے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، وہ فرعونی شخص اسی جگہ پہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ اب جب شخص فوت ہوا، بنی اسرائیل کے شخص کی جان چھوٹ گئی، وہ بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا دن کے وقت۔ قرآن کہتا ہے من الغافلین، تمام لوگ سوئے ہوئے تھے، کسی نے نہیں دیکھا موسیٰ نے مارا، کسی نے نہیں دیکھا کیوں مارا۔ 3 شخص تھے، 2 لڑ رہے تھے، ایک کو موسیٰ نے مارا، مر گیا۔ اب وہ شخص بھاگ گیا، موسیٰ اپنے گھر آ گئے۔ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے موسیٰ نے دیکھا کل والا شخص دوبارہ کسی سے لڑائی کر رہا ہے۔ یہ میری بات نہیں، قرآن کی بات، 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کل والا شخص پھر ایک اور شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا۔ موسیٰ نے کہا موسیٰ نے کہا لہو موسیٰ انکا لغوی مبین، اوے تم نے تو روز کا ڈرامہ بنا لیا، تم تو ہر ایک کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہو، تم نے یہ کیا ماجرا رچا رکھا ہے؟ کل ایک شخص کے ساتھ لڑائی کی، آج دوسرے شخص کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہو۔ یہ دیکھ کر موسیٰ اس شخص کو چھڑانے کے لیے دوبارہ آگے ہوئے تو کل والے شخص نے سمجھا شاید موسیٰ آج مجھے مارنے لگے ہیں، موسیٰ آج مجھے مار دیں گے، وہ شخص ڈر گیا۔ اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، موسیٰ نے بنی اسرائیل کے شخص کے دشمن کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اس شخص نے سمجھا یہ مجھے مارنے لگے ہیں، اس نے کہا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، او موسیٰ آج مجھے مارنے لگے ہو جس طرح کل ایک شخص کو مار دیا تھا۔ اب یہ بات کھل گئی جب موسیٰ کو اس بنی اسرائیل کے شخص نے یہ بات کی، پوری بستی میں بات پھیل گئی کہ کل جو لاش ملی ہے فرعون کے بندے کی، اسے قتل موسیٰ نے کیا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر ایک مصیبت میں پھنس گئے، وہ مصیبت ایک اس لیے تھی کہ اس شخص کو مصیبت سے بچائیں۔ جب موسیٰ اس مصیبت میں پھنسے، اللہ نے موسیٰ کو مصر سے اٹھا کر مدین میں پہنچا دیا، 10 سال مدین میں رہے، وہاں حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر دوبارہ مصر میں آئے۔ اس وقت تک فرعون بھول چکا تھا کہ کوئی موسیٰ تھا جس نے کوئی ظلم کیا تھا، قتل کیا تھا۔ اب ظاہری طور پر جو
بات تھی وہ یہ تھی کہ موسیٰ مشکل میں جا رہے تھے، اللہ نے مشکل میں ڈال کر موسیٰ کو عزت دی، موسیٰ کو جان دی، موسیٰ کو اللہ نے رکھوالی دی، فرعون کے ظلم سے بچایا۔ بالکل اسی طرح ایک وقت میری اور آپ کی ماں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ پر ایسا آیا کہ مدینہ کے بدبختوں نے الزام لگا دیا کہ عائشہ کا کردار معاذ اللہ برا ہے۔ اب 40 دن تک اما عائشہ صدیقہ نے اس امتحان میں گزارا، کوئی بات نہیں کرتا، صحابہ بات نہیں کرتے، حضور خود پریشان ہے کہ میری بیوی کا کردار کیسا ہے۔ ان 40 دنوں کی آزمائش کے بعد اللہ رب العزت نے خود عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتے ہوئے 18 آیتیں قرآن میں نازل کر دی۔ لگے 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ سامعین توجہ فرمائیے گا، میں نے عرض کیا موسیٰ پر مشکل وقت آیا، موسیٰ کو اللہ نے انعام دیا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ پر مشکل وقت آیا، اللہ نے کیا انعام دیا؟ اما عائشہ کہتی ہیں 40 دن کا عرصہ بیت گیا، حضور میرے پاس آتے، سلام کرتے، بات نہ کرتے، ابو بکر سلام کرتے، بات نہ کرتے، میری ماں سلام کرتی، بات نہ کرتی۔ میں بڑی پریشان تھی، مجھے پتا چلا میرے بارے افواہیں پھیل رہی ہیں، میں نے اللہ سے رابطہ کیا، مجھے اتنا تو یقین تھا اللہ میری صفائی پیش کریں گے، توجہ کیجیے گا، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ عرش پہ بیٹھ کے 18 آیتیں میرے لیے نازل کریں گے۔ اما عائشہ کے بیٹے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اما عائشہ کہتی ہیں مجھے یقین تھا، میں بے گناہ تھی، اللہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نبی پاک کو خواب آ جائے گا، جبرائیل آ کے بتا دے گا، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے سورہ نور میں 18 آیتیں نازل کی اور لب لباب کیا، اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اما عائشہ کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دی، یوسف پر الزام لگا، بچے نے گواہی دی، مریم پر الزام لگا، عیسیٰ نے گواہی دی، کائنات میں جس شخص پر الزام لگا مخلوق نے گواہی دی، میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ پہ الزام لگا، اللہ خود میدان میں آئے اور کہا اے بدبختو، جس طرح میرا نبی پاک ہے اسی طرح میری عائشہ بھی پاک ہے، شرک اور کوئی شریک میرے قریب نہیں آ سکتا، کوئی عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی گناہ عائشہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ یا اللہ نے فرمایا سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ اور لوگوں یاد رکھو، میری بندی میری نبی کی بیوی پر جنہوں نے الزام لگایا ان کے لیے واضح پیغام قرآن آج بھی موجود ہے۔ سورہ نور اللہ فرماتے ہیں سبحانکا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو میری بندی پر لگایا۔ اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں سبحانکا، میں پاک ہوں۔ اللہ الزام اما عائشہ پر لگا، آپ کہتے ہیں میں پاک ہوں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سامعین آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، الزام اما عائشہ پر لگا، اللہ کہتے ہیں میں پاک ہوں، یا اللہ آپ کہتے ہیں عائشہ پاک، آپ کہتے ہیں نبی پاک، آپ کہتے ہیں صدیق پاک، آپ یہ کیوں کہتے ہیں میں پاک؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو ان ہوا الا وحی یوحا، نبی نے عائشہ سے نکاح تب کیا جب میں نے عرش پہ بیٹھ کے کہا عائشہ سے نکاح کرو۔ حضرت جبریل نے ایک ریشمی کپڑا آقا کو دکھایا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ عورت جن کا نام عائشہ ہے یہ کائنات میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانکا، میں اپنی گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر مجھے شریکوں سے پاک سمجھتے ہو تو یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ غلط فیصلے کرنے سے بھی پاک ہے، اور اللہ نے
عرش پہ بیٹھ کے کہا کہ نبی کی بیوی عائشہ بنے گی تو پھر مجھے کہنے دو یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہارے، یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہے آسماں کی رہ گزارے، یہ وہ سحر ہے جس کی کرنیں ہے خلافت کی آبشارے، یہ وہ گوہر ہے جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتارے، یہ ایسا نقطہ ہے جس کے دامن میں حق کی مرضی سمٹ رہی ہے، تیری مشیت ہر ایک لحظہ نقاب ہستی الٹ رہی ہے، اماں یہ سانس لیتی ہے ساری دنیا کہ تیری رحمت ہی بٹ رہی ہے۔